وزیر مملکت فاروق حبیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ گھر میں بھی آتے ہیں اور وہ آپ کو بھی جو ہے وہ جلا سکتے ہیں، تو لہذا اگر میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا کے سب سے زیادہ جو مہاجرین ہیں، جو ڈسپلیسڈ پیپل ہیں، ان کو ہوسٹ کیا ہے اپنے ملک کے اندر۔ 4 ملین پیپل سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے، اور وہ پاکستان کے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں، اور بہت ساروں کی شادیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں، ان کے کاروبار، ان کے بزنسز، ان کی 3rd جنریشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اور ہمیشہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا تعلق، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان کی روزمرہ کے معاملات میں، چاہے وہ ان کے علاج کے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جایا جائے تو پاکستان کی جو سرحد ہے وہ بھی 2200 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہماری ایک لمبی سرحد ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے تناظر کے اندر جو پچھلے 20 سال کے اندر افغانستان کی جو صورتحال تھی، جو کہ وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان بھی اس کا حصہ بنا، اور اس حوالے میں جو پاکستان کی قربانیاں ہیں، جو ہمارے سیکریفائسز ہیں، وہ ہمیں بتانے میں کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان کا کوئی اپولوجیٹک رویہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ریالٹیز ہیں اور وہ فیکٹ بیسڈ ہیں۔ ہم نے 460 سے زائد ہمارے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ ڈرون حملے ہوئے۔ ہمارا وہ جو فرنٹیئر بارڈر جہاں پر کبھی پاکستان کی آرمی نہیں گئی تھی، وہاں پر پاکستان کی آرمی کو جانا پڑا، وہاں پر جو ہے وہ حالات خراب ہوئے۔ پاکستان نے اس جنگ میں جو ہے وہ 80,000 سے زائد جانوں کی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ 150 ارب سے زائد ہماری جو اکانومی ہے، اس نے 150 ارب ڈالر کی ہماری اکانومی کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ ہمارے جو دہشت گردی کا معاملہ تھا وہ ہمارے گلی محلوں کی سطح کے اوپر پہنچا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان نے اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور پاکستان کے اندر سے جو ہمیں آئے روز جو بم دھماکوں کی خبریں آتی تھیں، جو ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا، اس کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان کے جو سمپتائزر تھے، جو ٹیرر فائنینسنگ تھی، اس حوالے سے بھی پاکستان نے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا اور ان کے نیکسس کو جو ہے وہ توڑا۔ لیکن بنیادی طور کے اوپر یو ایس ہے، وہ اگر سوچا جائے افغانستان، وہاں سے اتنی دور کیا افغانستان لینے آیا تھا؟ ان کو یہی ان کا مین آبجیکٹو تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے یا دنیا کے ممالک کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ اور 20 سال سے جہاں وہ ان کی پینیٹریشن وہاں رہتی ہے، $2 ٹریلین سے زائد وہ وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، 3 لاکھ کی فوج کو وہ ٹرینڈ کرتے ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ان کی اپنی موجود ہیں، اور ان کو بہترین ہتھیاروں سے اور ہر چیز سے جو ہے وہ لیس کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جی طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ وہ طالبان جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں پر لاکھوں کی نیٹو افواج بھی موجود تھی، وہاں پر 3 لاکھ جو ہے وہ افغان افواج بھی موجود تھی، اور دنیا کی سپر پاور بھی موجود تھی، اور بہت سارے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن کوئی ریزن تو ہوگی نا، اس کو ایک آپ کیس سٹڈی کے طور کے اوپر بھی دنیا کو اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریزن وہاں پر کیا تھی، اور پاکستان کا اب کیا کردار ہے۔ پاکستان نے جو ہماری موجودہ حکومت ہے، حکومت نے جب ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تو ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ دی سولوشن آف افغانستان، اینڈ ہی آلویز emphasized about the political solution.
he always emphasized on negotiations between the stakeholders. And I remembered when he said about opening of offices of Taliban, political offices of Taliban, he took to the criticism, and he called many people, called him Taliban Khan. And later his suggestion was, implemented by US itself. And Taliban office was opened in Doha, negotiations taken place, and all the stakeholders met with each other and shared their views. Meanwhile, political solution could not, taken place as the world desired. There are a lot of reasons about that. But currently speaking now, the Pakistan is again, doing its effort for a comprehensive, all stakeholders government in Afghanistan. Why we are doing this effort? Because as I earlier said, we cannot change our neighbors. The peace in Afghanistan is directly related to the peace in Pakistan and economic growth of the both countries. 9 million peoples, UN is predicting this figure. 9 million people is going to be, suffer. They will be under the poverty line in Afghanistan. That is the biggest human crisis. So why the